اور جی ایران کا نیا فوجی ڈاکٹرائن سامنے آ گیا ہے، اور وہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ایرانی فوج کو دشمن کی سرزمین پر حملوں کی صلاحیت حاصل کرنے کا حکم مل گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل رضا نقدی کا انٹرویو، انہوں نے یہ کہا کہ ایران کو اس قابل ہونا چاہیے کہ دشمن کے علاقے تک جنگ کو لے جا سکے۔ یہ ایک اہم نوعیت کی خبر ہے، اسے کہا جا سکتا ہے، چونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ تک تو ظاہر ہے ایران پہنچ نہیں سکتا تھا، اور اب وہ یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ کسی طرح بھی یہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ دشمن ملک جو آپ پہ ڈائریکٹ حملے کر رہا ہے، آپ بھی اس پر ڈائریکٹ حملے کر سکیں۔ آپ دیکھیں نا، پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ وہ اس صلاحیت کو حاصل کرے۔ امریکہ کی جانب سے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی کوششوں پر بھی سخت رد عمل کی دھمکی دے دی ہے۔ کہا کہ واشنگٹن نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو دنیا بھر میں جو موجود امریکی فوجی اڈے ہیں وہ قبضے میں لے لیے جائیں گے۔ یعنی کہ ایون ان دس سینیریو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے، جو نیریٹیوز کا، جو جملوں کا تبادلہ ہے سخت لہجوں کا، وہ ہمیں پھر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ اگین ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ امریکہ ایران سچویشن اتنی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینس کبھی کبھار ہو جاتی ہے کہ سم ٹائمز یو سی کہ واو دیر از اے گیٹ وے ٹورڈز پیس، ٹھیک ہے، کہ ابھی آپ کے پاس چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں گی، اینڈ سم ٹائمز آپ کو ایسا لگتا ہے وہاں پر ایک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیان دیتے ہیں اور جس پر ایک رد عمل سامنے آتا ہے کہ سچویشن پھر سے ٹینس ہونا شروع ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے اب ایران کی جانب سے جب جواب تو آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آیا، تو اب لیٹس سی، ذرا دیکھتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اب مشرق وسطیٰ کا بدمعاش نہیں رہا۔ یہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاسداران انقلاب ختم، سپاہیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، بحریہ اور فضائیہ بھی تباہ ہو چکی ہے، ہماری ناکہ بندی آہنی دیوار ثابت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ جو کہ آپ لوگوں کی اسکرین پہ بھی ویزیبل ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ایرانی قیادت بے یقینی کا شکار ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مہنگائی کی شرح 300% تک جا پہنچی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہوگی، اور امریکی صدر نے ایک بار پھر جو آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے اس کا انہوں نے دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ وی اون اٹ، ہمارے پاس تو پورا اس کا کنٹرول حاصل ہے۔ جب سے یہ جنگ چل رہی ہے مسلسل ایک دوسرے پر بیان بازی ہو رہی ہے، اور چونکہ جیسے ہم بار بار یہ کہتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ ہے، نیریٹو کی جنگ ہے، تو جہاں میدان جنگ میں جو فوجیں برسر پیکار ہوتی ہیں، وہاں پر آج دنیا کو اپنا نیریٹو بتانا اور اپنے نیریٹو پر قائل کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا۔ تو امریکی صدر پہلے دن سے، چونکہ یہ جو جنگ شروع کی گئی تھی ان کال فار ایک جنگ تھی، اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور امریکی صدر پر یہ پورا بار تھا کہ وہ دنیا کو قائل کریں کہ وہ یہ جنگ میں جانے کے حق بجانب تھے، لیکن ابھی تک وہ ایسا کر نہیں سکے، ابھی تک دنیا ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے اس معاملے پر، لیکن وہ مسلسل اپنی جو بیان بازی ہے اس سے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جنگ بھی جیت چکے ہیں، ایران کو مفلوج کر دیا گیا ہے، ایران کی بحریہ، فضائیہ اور انہوں نے بری فوج کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو یہ ساری انہوں نے مزید کیا کہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی بحری گزرگاہ پر امریکی کنٹرول برقرار رکھا جائے گا۔ وہ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق صدر ٹرمپ کے پاس ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے متعدد آپشنز موجود ہیں، آنے والے مہینوں میں مزید اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم وہ نیا بھی کوئی حملہ کر سکتے ہیں، یہ نیا سرپرائز ایک جیسے دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو معظم آپ نے جو بات کہی ہے وہ تو امریکی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں خود کیا ہو رہا ہے، وائٹ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پریس سیکریٹری کیرولائن لیوٹ عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں، اور سوشل میڈیا پر پیغام میں کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ماں بننے کے بعد وائٹ ہاؤس میں ذمہ داریوں سے انصاف نہیں کر پا رہی اور بچوں کو وقت دینا چاہتی ہوں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کیرولائن لیوٹ کی خدمات کو سراہا اور انہیں ریپبلکن پارٹی میں اپنی مشیر مقرر کر دیا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق کیرولائن اس ماہ کے آخر تک اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں گی، اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ کہ ہمیں یاد ہوگا کہ کیرولائن نے میٹرنٹی لیوز بھی لی تھی، اینڈ شی واز بلیسڈ ود اے بیبی۔ تو یہ ایک تسلسل چل رہا تھا، جس کے بعد آبویسلی مائٹ بی شی ناؤ ریئلائز کہ اب وہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے مدرہڈ کے ساتھ، اینڈ دین پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں مشیر رکھ لیا ہے۔ اب چلیں جی، یہ تو ہو گئی وائٹ ہاؤس میں تبدیلی کی بات۔ اس سے پہلے ہم نے بات کر لی کہ جی اوور آل سچویشن کیا ہے، تو سچویشن تو امریکہ ایران کی ابھی بھی کوئی ٹینس ہے، اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کام ضرور ہوتا ہے،
کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ فلکچویٹ کر رہی ہیں، مسلسل کر رہی ہیں اور انٹرنیشنلی کر رہی ہیں، اور جس کا دباؤ یا پھر کچھ تھوڑا بہت فائدہ پاکستان کو بھی ہوتا ہے. تو حکومت نے ایک دن کے لیے، یعنی ابھی بتا رہا ہوں جتنا تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے آپ اسے فائدہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں نے اسی لیے تھوڑا سا لفظ یوز کر دیا کہ کہیں نہ کہیں نقصان زیادہ ہوتا ہے لیکن فائدہ تھوڑا سا چننا سا جسے کہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے. اسی لیے 54 پیسے ہی فی لیٹر سستا ہوا ہے، چننا سا فائدہ. یس بالکل. تو اسی طرح جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 94 پیسے اس میں کمی کی گئی. دیکھیں فائدہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. 94 پیسے کمی ہوئی ہے. 13 اگست کے لیے یعنی آج کے لیے جاری اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 324 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 79 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. جی اب آپ دیکھیں نا کہ ہم بعض اوقات اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک گلاس جب ہاف فلڈ ہونا تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ریلیف کی توقع رکھنی ہے، اگر آپ کو پازیٹیو رہنا، آپ یہ دیکھیں کہ آدھا گلاس تو شکر ہے فل ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو اس پیٹرولیم مصنوعات میں تو آپ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ آدھا گلاس فل ہے، کیونکہ 54 روپے تو 54 پیسے کہیں نہیں ایگزسٹ کرتے ہیں. بٹ اینی ویز وی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی عالمی مارکیٹ میں کچھ تیل کی قیمتیں اس طرح سے کم ہوں کہ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اناؤنس کر سکیں. اچھا یہ تو ہو گئی کہ جی مشرق وسطیٰ کی کیا صورتحال ہے، اوورآل معاملات کہاں جا رہے ہیں ہم نے دیکھا. اب آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ میر رضا کیس میں ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں ڈیجیٹل شواہد NCCIA کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور ان میں میر رضا کے موبائل فونز اور جو ڈیجیٹل واچ ہے وہ شامل ہے. دونوں کا جو فورنزک بھی NCCIA کرے گا. تفتیشی ذرائع نے موبائل اور واچ سے ملنے والا جو ڈیٹا ہے وہ تفتیش میں بہت ہی امپورٹنٹ قرار دیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ کالز بھی اس کے سامنے آئی تھیں. صحیح ہے. اینڈ آبویسلی لائک وی آل نو کہ آپ کا موبائل اور آپ کی جو واچ ہے وہ تو بیسک ہے نا، کہ مطلب اس میں آپ کے سارے کمیونیکیشن سینٹرک چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہے اینڈ دین یو کم اکراس کہ آپ کے ٹرانزیکشن ریکارڈز کیا ہیں، باقی ساری چیزیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو ہے یہ معاملہ حل کی طرف جائے گا، چونکہ یہ دونوں جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے کن سے رابطے رہے، کن لوگوں سے آپ کیا بات کر رہے تھے. اور یہ دیکھیں کیسز میں یا تفتیش میں کڑیاں جوڑنی ہوتی ہیں آپ نے، اور خاص کر کے جو مرڈر کیسز ہیں اس میں آپ نے لنکس کرنی ہے ساری چیزوں کو. اور جب آپ کا یہ پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مرنے سے پہلے یا مرڈر ہونے سے پہلے کس کس بندے سے رابطے میں تھا، کس کس بندے سے بات کر رہا تھا اور کیا ایکچوئل بات ہو رہی تھی، کیا کسی نے اس میں کسی تھریٹ کا اسے کوئی دیا گیا یا پھر اس نے کوئی ایسی بات کی جو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ اس کی موت کی صورت میں نکلا. تو اب جو ہے جو کہ بہت دیر بعد یہ ہو رہا ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن خیر دیر آئے درست آئے. تو اب یہ کیس جو ہے یہ حل ہونے کی طرف جائے گا. تو والدین کی موجودگی میں موبائل فونز اور ڈیجیٹل واچ تحقیقاتی حکام کے حوالے کر دی گئی ہیں. اور دوسری جانب میر رضا کیس میں پہلی بڑی کارروائی بھی سامنے آئی ہے، جہاں پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے جناح اسپتال کے میڈیکو لیگل افسر ڈاکٹر اسامہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. شواہد چھپانے یا کسی کو بچانے کے لیے غلط رپورٹ بنائی، رپورٹ میں غلطی ہوئی یا سنگین غفلت ہوئی. انکوائری کمیٹی کے سامنے کئی سوالوں کے انہوں نے جواب دینے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ آنسریبل ہیں کہ وہ جو اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ دوسری ٹھیک آتی ہے، حالانکہ پہلی رپورٹ میں سارے شواہد جو آج ہمیں پتہ چلے ہیں وہ سارے پہلی رپورٹ میں آ جانے چاہیے تھے. تو کوئی بھی جو میڈیکو لیگل افسر ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے اتنی بڑی